وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حشر آیت نمبر 7۔ آج کا موضوع، کیا ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جو اموال فے اللہ نے ان سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوٹا دیے تو تم نے نہ تو ان کے حصول پر گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ و تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ الحشر آیت نمبر 7۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو واپس دلوا دیا اللہ نے اپنے رسول کو بستی والوں سے۔ فللہ، تو وہ سب کچھ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی مسلمانوں کی بیت المال کا۔ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اس کو دیا جائے گا اس میں سے یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو۔ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ دولت نہ رہے گردش کرتی تمہارے مالداروں کے درمیان۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو کچھ دے دے تمہیں رسول تو اس کو لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس پہ گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی، میرے خیال سے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہاں تک پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے دیں تمہیں رسول اس کو لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بنیادی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا اگر میں تھوڑا سا تمہیدی مضمون کے طور پہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، یعنی دنیا میں آ کر اس کو تیاری کرنی ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی ملاقات کے لیے۔ اللہ کی ملاقات کی امید کو سامنے رکھ کر اللہ کی ملاقات کے لیے ایک زبردست تیاری کرنی ہے۔
اب اس مقصود تک انسان کیسے پہنچے گا، یعنی اللہ کی بارگاہ تک کیسے رسائی حاصل کرے گا، یا وہ کون سا طریقہ ہوگا کہ انسان اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہو جائے اور یہ واصل بالحق ہو جائے۔ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان رکھ دیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں، لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اول یعنی دیکھیں، پہلا اس میں نقطہ یہ ہے کہ جو آپ کے نوٹ کرنے کا ہے وہ یہ ہے، یعنی کامیابی کا گر یا طریقہ، انسان کی کامیابی، انسان کے مقصد حیات میں کامیابی، انسان کے واصل بالحق ہونے کا ذریعہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم دیا ہے، روح کو جسم دیا ہے، پھر اسے دنیا میں لا بسایا ہے، پیدا کر دیا۔ اس کو نہ صرف یہ کہ زندگی گزارنے کے وسائل مہیا کر دیے، ہوا ہے، ہوا میں آکسیجن ہے، پانی ہے وغیرہ، تمام فصلیں، نباتات، بے شمار اقسام کی نعمتیں یہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک قوتوں والا جسم بھی دیا ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام قوتوں سے نوازا ہے۔ اب اس کو کیا کرنا ہے، تھوڑی سی توجہ سامنے، یعنی جو انسان بالغ ہو جائے اس کو اول تو سوچنا ہے اپنے بارے میں کہ میں کون ہوں، اپنی شناخت حاصل کرنی ہے۔ جب تک یہ اپنی شناخت حاصل نہیں کرے گا یہ اپنے رب کو پہچان نہیں پائے گا۔ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو وہ اپنے رب کو بھی پہچان جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کا زینہ جو مقرر کیا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اس کو قوتیں بھی دے دیں اور قوتوں کے استعمال کا اختیار بھی دے دیا، یا دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ بات کہوں تو زندگی دی اور زندگی گزارنے کا اختیار بھی دے دیا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دیگر مخلوقات میں سے کسی کو بھی ایسا اختیار حاصل نہیں ہے۔ تمام مخلوقات جو ہے اپنے مقصد تخلیق پورا کرنے پر مجبور ہیں، یعنی قدرتاً اور فطرتاً وہ مجبور پیدا کیے گئے ہیں۔ تمام چیزیں جو ہیں انسان کے علاوہ جو بھی ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس کی فطرت نیک ہے، لیکن اس میں ایک نفس امارہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو من چاہی زندگی گزارنے کا اختیار دے تو دیا ہے، لیکن اس کی کامیابی، مقصد کی تک رسائی کا واحد راز یہ ہے کہ یہ اپنے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال نہ کرے، بلکہ اس مال و جان کے اختیار کو اللہ پہ بیچ دے۔ یعنی اب جب بیچ دیتے ہیں ایک سودا، یعنی میں بالکل آپ کو وضاحت سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ جنت کا سودا اس نے کرنا ہے، دنیا میں آ کے اس نے اپنے لیے مکان جنت میں بنانا بھی ہے اور جنت میں مکان اس نے تیار بھی کرنا ہے، بلکہ اگر یہ ایک کام کر لے گا تو جنت میں بالکل بنا بنایا گھر جو ہے اللہ تعالیٰ اسے دے دے گا، گارنٹیڈ۔ اب اس میں کیا ہے، کیا لینا کیا دینا؟ تو دینا جو ہے اللہ تعالیٰ اسے، یعنی جنت میں آپ کو کہہ دوں کہ کیا ہے جنت، ہے کیا؟ اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کا قرب، معرفت، یہ اس تمام کو ملا کے ایک لفظ بنے گا اور وہ کیا ہے؟ جنت۔ تو جنت میں جو یعنی اپنی سیٹ پکی کرانا چاہتا ہے یا پکی کرنا چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ آخرت میں وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، قرآن میں ہے کہ آخرت میں کیا ہے؟ دو ہی ٹھکانے ہیں، دو قسم کا سلوک کیا جائے گا اے انسان تم سے، کہ وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے۔ اب اگر یہ بخشش الہی کا طالب ہے
تو اس کو اپنے مال و جان کا سودا کرنا ہے۔ اور وہ آیت میں ضرور آپ کو یاد دلاؤں گا قرآن پاک کی کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی مال و جان خرید لیے ہیں، یعنی اختیار خرید لیا ہے، زندگی گزارنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، اس کے عوض جو ہے اس کو جنت دی ہے۔ مال اور جان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق پھر اس کو صرف کرنا ہوگا، یعنی جو اختیار یہ اگر بیچ دے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ زندگی پھر یہ اللہ کی مرضی سے گزارے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی ہدایت کے مطابق، تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب اللہ کی مرضی، ان علینا للہدی، انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انا خلقنا الانسان اما شاکرم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، اب یہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے یا ناشکری کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو دونوں راستے میں نے بتا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت رسول کے ذریعے اس کو دی ہے، براہ راست انسان پہ ہدایت نہیں آتی، ہدایت اللہ کی، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب وہی رسول پہ بھجواتا ہے۔ اب رسول کا کام کیا ہے کہ وہ ہدایت انسان کو پہنچائے، اس کی وضاحت کرے، ہدایت کی وضاحت کرے، اور پھر اس ہدایت کے مطابق انسان کو دیگر تعلیمات دے، اس کی تفصیل بیان کرے۔ مثال کے طور پہ نماز کا حکم ہے لیکن نماز کا طریقہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے لیکن زکوٰۃ کی مقدار نہیں ہے، حج ہے لیکن اس کی یعنی ارکان حج جو ہیں وہ نہیں بیان ہوئے، یعنی تفصیل سے نہیں ہوئے۔ اسی طرح روزہ ہے لیکن روزہ جو ہے اس کی جو شرائط اور ضوابط ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے۔ کلمہ ہے لیکن اس کی شرائط و ضوابط نہیں ہے، یہ پھر اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ذکر میں نے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت کرے جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ کلام ہمارے لیے ہے، اللہ کی ہدایت ہمارے لیے، رسول تو پہلے ہی ہادیم مہدیہ ہے، رسول کی ذات کی تو ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو پہلے سے ازلی طور پہ معصوم عن الخطا ہے، اس سے خطا کا ظہور ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت بنیادی طور پہ ہمارے لیے ہے۔ اب جب یہ ہدایت اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیتا ہے رسول کے ذریعے، اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ پہ بیچ دیا، بیعت کر لی، اور ظاہر ہے کہ بیعت کے ذریعے انسان کو اپنا مقصود حاصل ہوتا ہے۔ بیعت کے اقسام بھی ہیں، بیعت اصلاح ہے، یعنی سب سے پہلے تو بیعت اسلام ہوتی ہے، بیعت اصلاح ہوتی ہے۔ بعض لوگ بیعت کے نام سے ان کو چڑ ہے، تو چڑ تو اس لیے ہے کہ ان کو علم نہیں ہے، اور معلومات ہو جائیں ایک بات کے بارے میں تو ایسی کوئی پھر بات نہیں رہتی۔ دیکھیں اسلام بذات خود، اسلام کی ایک بیعت ہوتی ہے، یعنی یہ بیعت اسلام اسے کہتے ہیں کہ ایک انسان جب اللہ کو اپنی منزل بنانا چاہتا ہے اور دنیا میں اپنا مقصد حیات پانا چاہتا ہے تو اس کو بیعت اسلام کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو کلمہ توحید کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کلمہ شہادت پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا میرا نہ کوئی مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ محبوب ہے اور نہ مطلوب ہے۔ یہ بیعت اسلام کا تقاضا ہے، اس کلمے کو ادا کرنے کے بعد ہی آپ مسلمان بن سکتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات یا اس کا طرز زندگی مجھے رسول کی ذات بتائے گی،
تو یہاں اس آیت میں بھی یہی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو ما آتاکم الرسول فخذوہ، اے انسان جو کہ اللہ کی ملاقات کو اس نے پسند کر لیا اور اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ رسول کی ہدایات کو قبول کر لے، اس کو لے لے۔ جو رسول اسے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، جو کچھ عطا کر رہے ہیں، اب عطا تو ظاہر ہے کہ رسول تو ہادی ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، رسول تو ہادی ہیں، تو اب اللہ کی طرف ہدایت دینا یا بتانا اللہ کا راستہ، تو یہ تو رسول کی ذمہ داری ہے۔ تو اب رسول اس کا حکم دے رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول کی ذات جو تمہیں دے دے، یعنی جو بھی ہدایت کرے، جو طریقہ بتائے عملی طور پہ، جو زبان سے ہدایت کے، اس کو تم قبول کر لو۔ دو چیزیں ہیں، رسول کا قول ہے، ایک رسول کا عمل ہے۔ رسول کا اتباع، رسول کے قول کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے، اور رسول کا اتباع کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس کی جو بھی زندگی ہے اس کا اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ما آتاکم مطلب جو بھی تمہیں دے رسول کی ذات، اس کو قبول کر لو، فخذوہ اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب ظاہر ہے کہ رسول تو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ ایسی بہت سی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہیں۔ یا مال حرام کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ الراشی والمرتشی فی النار، کہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اور اسی طرح قرآن میں اس کی وضاحت ہے، لیکن وہ قرآن بھی اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا۔ تو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول کی ذات دے اس کو قبول کر لو، اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ اور بنیادی طور پہ اب جو فقرہ بیان کیا جا رہا ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہ تقوی الہی کیا ہے؟ یہ بھی یعنی اس کا اگر میں اس کی وضاحت کروں تو اب جو اتنا مضمون میں نے بیان کر دیا، تو اب اتنی یعنی اس کو بیان کرنا میرے لیے آسان ہے۔ تقوی الہی کیا ہے؟ کہ آپ اس طریقے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا آپ کو زندگی گزارنے کا، کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول کی ذات تمہیں دے، جس کام کو کرنے کا حکم دے، جس بات کرنے کا طریقہ بتائے، اس کو قبول کر لو۔ یعنی رسول کی ذات کو تم قبول کر لو، اور جس کام سے تمہیں وہ روکے اس سے رک جاؤ۔ اب جو رسول کی اطاعت اور اتباع کا اہتمام کرتا ہے، یہ شخص متقی ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع کا اہتمام کرے گا، یہ شخص جو ہے صاحب تقوی ہے۔ یعنی اگر کسی نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لی، تو یہ گویا کہ اس نے لباس تقوی پہن لیا۔ اگر کسی نے اللہ کی ہدایات اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی، تو اب اس نے لباس تقوی پہن لیا، اب یہ محتاط زندگی گزارے گا۔ اور ایک اور طریقے سے میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ دیکھیں، زندگی میں انسان کو مختلف ادوار میں مختلف مہمات سے پالا پڑتا ہے۔ یعنی ایک انسان پہ جوانی ہے مثال کے طور پہ، تو جوانی کے اپنے تقاضے ہیں، اس میں آپ بد نظری کر سکتے ہیں، اس میں آپ مثال کے طور پہ کوئی افعال بد کو اپنا سکتے ہیں معاشرے کی قبول کر کے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں بھی تحریک پیدا ہوتی ہے جوانی میں، یا جو بھی ہے کہ بھئی میں بھی، میرا یہ ساتھی پی رہا ہے میں بھی پیوں، یا نسوار کوئی ڈالتا ہے، مختلف قسم کی عادات بد میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، بری صحبت آپ کے ارد گرد ہی ہوتی ہے۔
تو یہ مختلف تقاضے ہیں یا مہمات پیش آتی ہیں، اور یہ دنیا جو ہے انسان کو اپنی طرف بلاتی ہے، لیکن آپ نے محتاط رہنا پڑے گا۔ وہ انسان جس کا مقصود حیات اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اس کو زندگی کے تمام مراحل میں ہر ایک مرحلے پہ لباس تقوی اختیار کرنا ہوگا اور احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ بعض اوقات میاں بیوی، لڑکا لڑکی میاں بیوی بن جاتے ہیں، بیوی جو ہے غلطی کی طرف، غلط کام کی طرف شوہر کو آمادہ کرتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ تنخواہ دار ایک شخص ہے، اس کی تنخواہ پہ گزارا نہیں ہوتا، تو وہ بیوی کہتی ہے کہ بھئی جہاں سے بھی لاؤ لیکن میرے لیے لاؤ، پیسے لاؤ کسی طریقے سے۔ دیکھو تمہارا جو ساتھی ہے وہ کتنی، اس نے گاڑی بھی خرید لی ہے اور یہ بھی کر لیا ہے، مکان بھی بنا لیا ہے، اور تم تو وہی حلال پہ اکتفا کر رہے ہو، میرے لیے تو بس مجھے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو جہاں سے بھی لاؤ، اس سے میری کوئی، یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ صرف بیوی کا معاملہ نہیں ہے، شوہر بھی بعض اوقات بیوی کو، یعنی بعض اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں، پردہ دار ہوتی ہیں، شوہر ان کو کہتے ہیں کہ بھئی اتارو یہ دوپٹہ، یہ کیا تم نے اپنے آپ سے ملانی بنا لیا ہے، یعنی شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے، اور ہاف سلیو پہنو، سلیو لیس پہنو، اچھی نظر آؤ، ہر وقت اپنا حسن جو ہے لوگوں کو دکھاؤ، سرخی لگاؤ، لپسٹک لگاؤ، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اور ماڈرن زندگی، بعض شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس تم سے ہم ماڈرن ہیں، روشن خیال ہیں، تم کہاں سے ملانی اپنے آپ کو ختم کرو یہ بات، یہ حرکت۔ تو دیکھیں زندگی گزارتے ہوئے، یہ میں صرف میاں بیوی کی بات نہیں کر رہا، والدین کی بات ہے، اولاد کی بات ہے، ہم خود مثال کے طور پہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، مختلف جہتوں پہ لڑکی کو خراب سہیلیاں مل جاتی ہیں، لڑکے کو خراب صحبت دعوت گناہ دیتی ہے۔ دعوت گناہ کا مطلب یہ ہے فضولیات کی بات، آؤ چلو کیرم لگائیں، لوڈو لگائیں، کھیلنے چلے جائیں، صبح سے شام تک کھیلتے رہتے ہیں بچے۔ تو واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، یہ تقوی جو ہے یہ نیکیوں کی جڑ ہے۔ اور یہ میں آپ کو یہ بتاؤں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی اذن اور توفیق سے، کہ یہ تقوی جو ہے تمام اچھائیوں کی ایک جڑ ہے۔ اور اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک محتاط انداز میں زندگی گزاریں۔ دیکھیں تقوی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب تک آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا صحیح، یعنی اگر اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے اور نہ آپ بنانا چاہتے ہیں، تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ متقی نہیں بن سکتے۔ اب ہدایت آپ کے لیے اس کے کوئی معنی نہیں ہے، جیسا کہ آج ہمارے لیے قرآن کے کوئی معنی نہیں ہے۔ قرآن کتاب ہدایت نو، ہماری کتابوں میں ایسی کوئی تشریح نہیں ہے، یعنی ہمارے ذہن میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھ کے ہم اپنی زندگی کی راہیں متعین کریں، یا رسول کی زندگی سے ہم ان کے اسوہ حسنہ سے کوئی نمونہ اپنے لیے بنائیں، یا رسول کی ذات کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لیں۔ نو، ناٹ ایٹ آل، رسول کی ذات نہیں بھائی، روشن خیالی اختیار کرو، بے مقصد زندگی گزارو، دنیا کو اپنا مقصد حیات تسلیم کر کے زندگی گزارو اور لوگوں کی طرح رہو جو لوگ رہتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک ذہنی طور پہ وہ ہے، لیکن دیکھیں تقوی جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، بالکل اچھے طریقے سے اپنی کتاب میں لکھ لیں کہ جنت متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، غیر متقی شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اعدت للمتقین، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مومن تو متقی ہوتا ہے، ہاں ہمارا حساب کتاب تو الگ ہے، ہماری تمام زندگی گزارنے کی تشریحات جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ نہیں، لباس تقوی پہننا ہوگا، آپ کو ہر دم ہر لمحے آپ کو محتاط رہنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کا خیال رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو مد نظر رکھ کے آپ زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی کی ہے اپنے ایسے بندوں کی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے
اپنے یعنی اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں۔ تو تقویٰ جو ہے، لباس تقویٰ، اصل میں مجھے اس بات پر یقین ہے کہ جتنی بھی میں یعنی کوشش کروں اس کی تشریح کرنے کی، اکثریت کی ذہن میں میری بات جڑ نہیں پکڑے گی، کیونکہ ہم نے تو وہ منزل ہی چھوڑ دی ہے جو کہ زندگی کی منزل ہے، جو کہ زندگی کا مراد ہے، جو کہ زندگی کا حاصل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات۔ وہ ہمیں درکار ہی نہیں ہے، ہمیں تو پیسے چاہیے، دنیا چاہیے، اور یہ سارا جو آسائشات زندگی ہیں۔ تو بہرحال یہ یعنی اس پہ سوچنا ہوگا آپ کو بھی اور مجھے بھی، اور یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ ان اللہ شدید العقاب، اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ما آتاکم الرسول، حکم کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ اگر یہ نہ کیا تو شدید عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بات میں آپ کو بڑے درد سے کہہ رہا ہوں اور اخلاص کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، شدید عقاب، شدید عذاب جو ہے، شدید سزا جو ہے، یہ تو ہمیں اس دنیا ہی میں اس کی شروعات ہو جاتی ہیں۔ آپ کی زندگی جو ہے بے چینی کا شکار ہو جاتی ہے، بے چینی کا شکار ہو جاتی ہے، اور آپ ایک بے چین زندگی گزارتے ہیں، اور ایک آپ بدحال زندگی گزارتے ہیں، اور پھر جو موت یعنی انتقال کے فوراً بعد جو مرحلے شروع ہو جاتے ہیں قبر کے، اور پھر حشر کا، اور پھر آخرت کا، یہ سارا جو ہے پھر سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، جو انہوں نے دیا وہ قبول نہیں کرتے، جس سے روکا اسے رکتے نہیں ہیں، اور تقوی کا لباس نہیں پہنتے، تو ان کے لیے شدید سخت سزا دینے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ سنا دیں۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، اور جو واپس پلٹا دے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بستی والوں سے، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل، اب اس پہ حق جو ہے وہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، اور قرابت داروں کے لیے ہے، اور یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔ کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کی لا یکون دولۃ، تاکہ نہ رہے دولت۔ یہ دولت جو ہے یہ بریکٹ میں ہے، یعنی مراد دولت ہے۔ کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، تاکہ دولت نہ رہے، دولتاً گردش کرتی، بین الاغنیاء منکم، تمہارے مالداروں میں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ،
جو بھی عطا فرمائے تمہیں رسول اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس کام سے روکے تمہیں رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ شدید سزا دینے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ Whatever God restored to his messenger from the inhabitants of the villages belongs to God, and to the messenger, and to the relatives, and to the orphans, and to the poor, and to the wayfarer, so that it may not circulate solely between the wealthy among you. Whatever the messenger gives you, accept it, and whatever he forbids you, abstain from it, and fear God. God is severe in punishment. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔